بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحدانیت کے اقرار پر سزا پانے والے اصحاب الاخدود۔ سورۃ بروج میں اصحاب الاخدود کا ذکر بڑے تفصیل سے ہے۔ اس علاقے پر بنی خمیر نے صدیوں تک حکومت کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یمن کے علاقے میں یہودیوں کی حکومت رہی۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس علاقے کی تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 600 سال قبل شروع ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 600 سال بعد اصحاب الاخدود کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کو تقریباً 2500 سال گزر چکے۔ یہاں کا حاکم ایک جادوگر کا خاص مرید تھا۔ وہ اس جادوگر کی ہر بات مانتا اور اس پر عمل کرتا۔ بادشاہ عقیدے کے اعتبار سے یہودی تھا، مگر اسلام سے اتنا دور تک کہ اللہ پر ایمان لانا کو بیٹا تھا اور اپنی پوجا شروع کروا دی تھی اور اپنے آپ کو خدا کہلوانے لگا تھا۔ اللہ رب العزت ہر دور میں اپنے بندوں کی آزمائش کرتا رہتا ہے اور ہر دور میں دین کی تجاویز ہوتی ہے۔ ایک دن جادوگر بادشاہ کے پاس گیا اور کہنے لگا، اب میں خاصا بوڑھا ہو چکا ہوں اور کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے۔ میری خواہش ہے کہ مجھے کوئی ذہین اور فطین بچہ مل جائے جس سے میں اپنا کالا علم منتقل کر سکوں تاکہ میرے مرنے کے بعد وہ میرا جانشین بن سکے۔ بادشاہ نے حکم دیا کسی ذہین لڑکے کو منتخب کر کے اسے جادوگر کا شاگرد بنا دیا جائے۔ حکم کی تعمیل کی گئی۔ ایک نہایت ذہین لڑکے کو جادوگر کے سپرد کر دیا گیا۔ لڑکا صبح سویرے اپنے گھر سے جادوگر کے پاس جاتے اس سے کالا علم سیکھتا۔ راستے میں ایک راہب کا ٹھکانہ تھا۔ ایک دن وہ راہب سے ملا تو اس کی باتیں بڑی اچھی لگی۔ وہ راہب موحد اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا۔ اس لڑکے نے کچھ وقت اس راہب کے ساتھ گزارنا شروع کر دیا۔ اس لڑکے کو عقیدہ توحید کی تعلیم دیتا تھا۔ اس طرح وہ کالا علم بھی سیکھتا اور راہب سے علم ربانی بھی حاصل کرتا رہا۔ کچھ عرصے بعد اسے یقین ہو گیا کہ جادوگر کا علم شیطان کا راستہ ہے جبکہ راہب کا راستہ رحمان کا ہے اور حقیقتاً یہی صراط مستقیم ہے۔ وہ اکیلے رب کی پرستش کرنے لگا۔ ایک دن عمر لڑکا بازار میں جا رہا تھا۔ اس نے دیکھا ایک بہت بڑے اور خوفناک جانور نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے اور لوگ اس کی وجہ سے راستہ عبور نہیں کر سکتے اور لوگوں کی خاصی تعداد وہاں جمع تھی۔ لڑکے نے دل میں سوچا، آج وقت ہے میں دیکھوں راہب کا معاملہ جادوگر سے بہتر ہے یا نہیں۔ اس نے ایک پتھر اٹھائے، کہنے لگا، اے اللہ، اگر راہب کا معاملہ جادوگر کی نسبت تجھے زیادہ پسندیدہ اور زیادہ راضی کرنے والا ہے تو اس جانور کو ہلاک کر دے تاکہ لوگوں کا راستے سے گزر جائے۔ یہ دعا مانگ کر اس نے اس خوفناک جانور کو پتھر دے مارا۔ پتھر لگتے ہی دیکھ کر جانور ہلاک ہو گیا۔ لوگوں کے لیے راستہ صاف ہو گیا۔ لڑکا بازار سے سیدھا راہب کے پاس پہنچا۔ اسے سارا واقعہ سنایا۔ راہب بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، بیٹے، اب تم مجھ سے بڑھ کر ہو۔ اگر عنقریب اور یقیناً تم آزمائش میں ڈالے جاؤ گے تو اگر تم آزمائش میں ڈالے جاؤ اور تمہیں حکمران پریشان کرے تو میرے بارے میں ان کو نہ بتانا۔ وقت گزرتا چلا گیا۔ لڑکے کی کرامات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ اس کے پاس اندھے اور بہپورے کے مریض آتے تھے۔ ان کا علاج کرتا، اللہ کے حکم سے صحت یاب ہو جاتے۔ اس طرح ان کی شہرت بڑھتی گئی۔ بادشاہ وقت کا خاص درباری تھا۔ وہ آنکھوں کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ ایک دن نابینا ہو گیا۔ بادشاہ نے اس کے کافی علاج کرایا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ کسی نے اس لڑکے کے بارے میں بتایا تو وہ سارے طوائف لے کر اس لڑکے کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے لڑکے سے کہا، اگر تم مجھے شفا دے دو تو سارے طوائف اور سامان تمہارا ہوگا۔ لڑکے نے جواب دیا، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا۔ شفا دینا صرف اللہ کا کام ہے۔ ہاں، اگر تم اللہ پر ایمان لے آؤ تو میں اس سے دعا کرتا ہوں وہ تمہیں بینائی عطا کر دے۔ بادشاہ کا خاص درباری اللہ پر ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اسے شفا دے دی۔ وہ دوبارہ دیکھنے لگا۔ اب وہ دوبارہ بادشاہ کے دربار میں جانے لگا۔ بادشاہ نے جب دیکھا اس کا خاص جانشین دوبارہ دیکھنے لگا ہے تو اس سے پوچھا، تمہاری بینائی کون واپس لائے؟ وہ کہنے لگا، میرے رب نے مجھے دوبارہ بینائی عطا کی۔ بادشاہ جو خود کو ہی رب سمجھتا اور کہلواتا تھا گویا ہوا، ارے میں نے کب تمہاری بینائی درست کی؟ خاص جانشین نے جواب دیا، بادشاہ سلامت، آپ نے نہیں بلکہ میری نظر اس رب نے درست کی جو میرا اور آپ کا رب ہے۔ بادشاہ کو شدید غصہ آیا، میرے علاوہ کون رب ہو سکتے؟ اس نے اپنے درباری اور اس گستاخی پہ سے سخت سزا دی اور اس پر تشدد شروع کر دی۔ وہ توحید سے انکار کر مگر اس نے استقامت اختیار کی۔ اس درباری کو سزائیں ملتی رہی۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ توحید کا سوٹا کہاں سے پھوٹا۔ آخرکار تشدد کے دوران جانشین خاص نے لڑکے کے بادشاہ میں
کو بتا دیا۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو جانتا تھا، اس نے اسے بلا بھیجا۔ لڑکا بادشاہ کے دربار میں کھڑا تھا۔ بادشاہ نے اپنے جلال و جلال اور تکبر کے ساتھ لڑکے سے مخاطب ہوا، ہاں اب تمہارا جادو اس حد تک پہنچ گیا کہ تم اندھوں سمیت جان لیوا بیماریوں میں مبتلا مریضوں کا علاج کر کے ان کو شفا دینی شروع کر دی۔ لڑکے نے بادشاہ کو جواب دیا، میں نے کسی کو شفا نہیں دی، شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بادشاہ گویا ہوا، تو کیا میرے علاوہ بھی کوئی تیرا رب ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، ہاں میرا اور تیرا رب تو اللہ تعالیٰ ہے۔ بادشاہ نے لڑکے کو اندھیری کوٹری میں دلوا دیا اور اس تحقیق کی اسے توحید کا درس کس نے سکھایا۔ نہایت ظالمانہ تفتیش کے نتیجے میں لڑکے نے مجبوراً راہب کے بارے میں بتا دیا۔ کچھ دیر میں بادشاہ کے کارندے راہب کو دربار میں پکڑ کر لا چکے تھے۔ بادشاہ نے اس کو توحید کے انکار کا حکم دیا۔ راہب نے بادشاہ کو صاف جواب دے دیا کہ وہ توحید سے کسی صورت ہٹنے کے لیے تیار نہیں، وہ صرف تنہا و یکتا رب کی عبادت کرتا ہے۔ بادشاہ نے حکم دیا اس راہب کو آرے سے چیر دیا جائے، چنانچہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ بادشاہ نے اس شخص سے بھی دین چھوڑنے کے لیے کہا جس کی آنکھوں کی روشنی لڑکی کی دعا سے واپس آئی تھی۔ اس شخص نے بھی آنکھوں کی بینائی کے ساتھ شعور کی بینائی پا لی تھی، لہٰذا بادشاہ کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کے سر پر بھی آرا رکھ کر چلا دیا اور اس کے جسم کے بھی 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر جا گرے۔ اب بادشاہ نے لڑکے کو دین سے پھرنے کا حکم دیا۔ لڑکے نے صاف انکار کر دیا۔ بادشاہ کو سخت پیش آئی، اس نے سپاہیوں کے حوالے کرتے حکم دیا، اسے پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ، وہاں پوچھنا یہ اپنے دین کو چھوڑتا ہے یا نہیں۔ اگر انکار کرے تو پہاڑ سے نیچے گرا دو۔ چوٹی پر پہنچ کر بچے نے دعا کی، یا اللہ تو جس طریقے سے چاہ مجھے ان سے بچا لے۔ دعا کرنے کی دیر تھی، پہاڑ لرزانا شروع ہو گیا، سب کے سب سپاہی پہاڑ سے نیچے گر کر ہلاک ہو گئے، جبکہ لڑکا صحیح و سلامت واپس بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا۔ بادشاہ نے حیرانگی سے پوچھا، تو کیسے بچ گیا؟ جنہوں میں نے تجھے پہاڑی سے گرنے کے لیے بھیجا تھا، کیا انہوں نے تجھے گرایا نہیں؟ لڑکے نے جواب دیا، ان کے مقابلے میں اللہ میرے لیے کافی ہو گیا۔ اب بادشاہ نے حکم دیا اسے سمندر پر پھینک دیا جائے۔ حکم دیا اگر یہ عقیدہ توحید سے انکار کر دے تو واپس لے آنا، اور عقیدہ توحید پر قائم رہے تو سمندر میں پھینک دینا۔ لڑکے نے سمندر پر پہنچ کر پھر وہی دعا کی، اے اللہ جس طریقے سے چاہ مجھے ان سے بچا۔ چنانچہ وہ سارے سپاہی غرق ہو گئے۔ لڑکا پھر سے بادشاہ کے دربار میں پہنچ گیا اور کہا، میرے لیے اللہ کافی ہے۔ لڑکا بادشاہ سے گویا ہوا، تو مجھے اس وقت قتل نہیں کر سکتا جب تک وہ کام نہ کرے جس کا میں تجھے حکم دوں۔ اگر تو نے وہ کام کر لیا تو مجھے قتل کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، وہ کیا کام ہے؟ لڑکے نے جواب دیا، سب لوگوں کو ایک کھلے میدان میں جمع کر پھر مجھے ایک درخت کے تنے کے ساتھ لٹکا اور میرے ترکش سے ایک تیر نکال اور پھر یہ پڑھ کے لڑکی کے رب اللہ کے نام سے۔ بادشاہ نے بسم اللہ رب الغلام پڑھتے ہوئے تیر کمان کے درمیان رکھا، پھر لڑکے کی طرف پھینکا۔ تیر لڑکے کی چمٹی پر لگا۔ لڑکے اپنے ہاتھ اس جگہ رکھا جہاں تیر لگا تو اب اس کی روح پرواز کر گئی۔ لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو بے ساختہ کہہ اٹھے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ سے اس کے حواریوں نے کہا، دیکھ وہی ہوا جس سے وہ ڈرتا تھا، اب تو سب لوگ اللہ پر ایمان لے آئے۔ بادشاہ نے حکم کیا تمام گلیوں کے دہانوں پر خندقیں کھود دی جائے اور اس میں آگ جلا دی جائے۔ بادشاہ نے کہا، جو اپنے نئے دین سے باز نہیں آئے اسے چھوڑ دو ورنہ اسے پھینک دو۔ لوگوں نے دوڑتے ہوئے ایک سے ایک دوسرے سے بڑھ کر ان خندقوں میں چھلانگ لگانا شروع کر دیا۔ ایک عورت اپنے شیرخوار بچے کے ساتھ آئی، آگ میں چھلانگ لگانے سے جھجکی تو بچہ بول اٹھا، اماں صبر کر، یقیناً حق پر ہے۔ اس قصے کو بیان کرنے کے بعد ابن اسحاق نے لکھا، لڑکے کے قتل کے بعد اہل نجران نے لڑکے کے دین یعنی دین نصرانیت کو قبول کر لیا تو دنیوس اپنے لشکر سمیت ان کے پاس آیا۔ انہوں نے یہودیت قبول کرنے کی دعوت دی، انکار پر قتل کی دھمکی دی۔ لوگوں نے یہودیت قبول کرنے سے انکار کر دیا جس پر انہیں آگ میں جلایا اور بعض کو تلوار سے ان کا قتل عام اور مسلح کیا، حتیٰ کہ 20,000 کے قریب انسان قتل ہوئے۔ چنانچہ دنیوس اور اس کے لشکر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، خندقوں والے ہلاک کیے گئے، بڑے ایندھنوں والے آگ تھے جبکہ ان خندقوں کے کنارے پر بیٹھے تھے اور جو کچھ اہل ایمان کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے ان مومنوں سے اس کے علاوہ کسی چیز کا بدلہ نہیں لیا، وہ اللہ پر ایمان لائے تھے جو بڑا زبردست نہایت قابل تعریف ہے۔ وہ ذات اس کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی ہے، اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔